الرحمن الرحیم۔ جب بھی پاکستان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے تو سب سے پہلے یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ ملک کا صدر کیسے منتخب ہوگا، ملک کا صدر کون ہوگا، اس کو چننے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہوگا، اور پاکستان کا پھر صدارتی نظام اس کی شکل کس طرح کی ہوگی۔ جب آپ ایک دفعہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ موجودہ پارلیمانی نظام پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں چل سکتا، اب یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی مافیاز ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ غدار اور لٹیرے ہیں، اور یہ اگر قائم اور باقی رہے اسی طرح اس نظام کے ساتھ تو یہ پاکستان کی پوری ریاست کو ڈبو کے رکھ دیں گے۔ جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی دو جماعتوں کا ہی نام لے لیجئے، پیپلز پارٹی اور نواز مسلم لیگ نون، یہ صرف اس وقت تک پاکستان سے وفادار نظر آتی ہیں جب تک ان کے اقتدار ان کے پاس ہے یا ان کو امید ہے کہ اقتدار ان کو مل جائے گا۔ جس لمحے ان کو یہ خطرہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار لیا جا رہا ہے، ان کی دولت لی جا رہی ہے اور اب مزید اقتدار میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، تو یہ پاکستان کو نعوذ باللہ آگ لگا دیں گے، توڑنے کی دھمکی دیں گے۔ پاکستان نہ کھپے سے کھپے، اور اگر 18ویں ترمیم کو چھوا تو پاکستان نہیں رہے گا، صدارتی نظام نافذ کرنے کی بات کی تو پاکستان توڑ دیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کو مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرز بلاول، زرداری، نواز شریف، ان سب کے منہ سے سننے کو ملی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہو گئی، جب ایک مرتبہ پتہ ہو کہ ایک مریض کو کینسر ہو چکا ہے اور وہ مر رہا ہے، تو اس وقت تو ڈاکٹر ایکسپیریمنٹل ڈرگز بھی دے دیتا ہے۔ اس وقت تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب تو مرنے والا ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم نیا تجربہ کریں۔ اور جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کی تو پاکستان اور اسلامی تاریخ میں یہ چیز اس قدر مستحکم اور ثابت ہے کہ اس کے لیے ہمیں مزید ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اپنا سیاسی نظام بناتا ہے۔ چین نے اپنا سیاسی نظام بنایا ہوا ہے، روس نے اپنا بنایا ہوا ہے، سعودی عرب کے پاس اپنا ہے، ایران کے پاس اپنا ہے، فرانس، انگلینڈ، امریکہ، سب نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کیا کہے گی، ہم جمہوریت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ چلائیں، جمہوریت چلائیں، آمریت چلائیں، بادشاہت چلائیں، دنیا نے کیا کہنا ہے، FATF لگ جائے گا۔ یہ سب بے غیرت، بے شرم، بے حیا لوگوں کے آرگومنٹس اور دلیلیں ہیں۔ مرد آزاد وہ کرتا ہے جو اس کے ملک و قوم کے مفاد میں ہوتا ہے۔ اور جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم مارشل لاء کی بات نہیں کر رہے، ہم ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہے، ہم فیشزم کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک سو کالڈ عوامی استصواب رائے، عوام کی مرضی سے ایک صدر کے انتخاب کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر کس کو تکلیف ہے؟ تکلیف وہی کہا کہ اسی کو ہے، ان سیاسی جماعتوں کو ہے کہ جن کا کردار پھر اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ماضی میں ہمارے پاس حضور رہے ہیں، لیکن وہ صدارتی نظام نہیں تھے۔ دو مارشل لاء بڑے صدر جو زیادہ طاقتور گزرے ہیں، یا تین گزرے ہیں جن کو آپ کہیں، جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، اور سویلین صدر ہمارے پاس رہے ہیں غلام اسحاق خان جیسے لوگ۔ مگر ہم وہ سب کے سب یا مارشل لاء تھا یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی، صدارتی نظام نہیں تھا۔ جب پاکستان بنا اس وقت قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میری قوم کا جو مزاج ہے اس کے مطابق یہاں برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چل سکتی۔ ہماری قوم غلام ہے، ابھی تک اس کی سوچ اور فکر غلام ہے، یہ تعصب میں، عصبیت میں، قومیت میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، صوبائیت میں تقسیم ہے، اور ان میں کرپشن اور خیانت عام ہے۔ ایسے میں اگر آپ یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس کی تمام خرابیاں آپ دیکھ چکے ہیں۔ سینیٹرز 50-50 کروڑ روپیہ دے کر سینیٹر بنتے ہیں، ڈاکو، ڈکیت، سمگلر، ڈرگ، نارکوٹکس ڈیلرز، یہ ہمارے سینیٹرز ہیں۔ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کروڑہ روپیہ لگا کر آتے ہیں، پھر وہ کروڑہ روپیہ لوٹتے ہیں قوم سے، چونکہ وہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو انہوں نے کی ہوتی ہے۔ اور پھر جو الیکشن کا پروسیس ہے کہ اگر کسی جگہ پہ 100 ووٹ ہیں اور صرف 20 لوگوں نے ووٹ ڈالے تو جس جماعت کو 8 ووٹ ملتے ہیں وہ وہاں سے الیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا MNA اور MP، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ ملک کی اکثریت میرے ساتھ ہے۔ یعنی یہ جو جہالت کا نظام ایک بنا ہوا ہے بے شرم، جس میں نہ کوئی کسی کی شرافت، کردار، اخلاقیات، کسی کی کوئی چیز، حالانکہ 62 اور 63 موجود ہے لیکن کبھی اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔
لہٰذا یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے. آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح کرپشن کے کیسز ہماری سیاسی جماعتوں ان کے سربراہان کے اوپر ہیں. اب کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. اب آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، پاکستان کو اب ایک نیا سیاسی نظام چاہیے. اور اگر آپ مارشل لا اوائڈ کرنا چاہتے ہیں یا انارکی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، یا تو شام اور لیبیا کی طرح انارکی ہو، کیونکہ ان لوگوں نے، ان کے حکمرانوں نے اپنی قوم کی آواز نہیں سنی، سختی سے حکومت کرتے رہے، جبر تھا. وہاں بھی بادشاہ تھی، لیکن وہ بادشاہت آمریت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی. نتیجتاً ان کے ملکوں میں انہی کی قوموں نے بغاوت کر دی، اور پھر باہر کی طاقتیں شامل ہو گئیں، اور پھر ملکوں کا، عراق کا، شام کا، لیبیا کا حال جو آپ نے دیکھا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ پوری قوم اور اس کی اشرافیہ اور ادارے مل کر ہی ملک کا نظام ایک ٹھیک کر لیں، تاکہ دشمنوں کو موقع نہ ملے کہ ہماری سیاسی جماعتوں اور ہمارے اندر جو افسردہ اور مایوس گروہ ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت برپا کریں؟ جب ہم بات کرتے ہیں ملک میں صدر کے انتخاب کی، تو آپ کو ان ساری خرابیوں کا سدباب کرنا ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے فنڈز لیتی ہیں، غیر ملکی طاقتوں سے نیگوشیٹ کرتی ہیں. ساری جب امریکہ جاتی ہیں، بات کرتی ہیں کہ ہمیں اقتدار میں لے کر آؤ، ہم تمہارے مفادات کا تحفظ کریں گے. نواز شریف انڈیا سے رابطے کرتا ہے، زرداری امریکہ سے رابطے کرتا ہے، اور یہ سب ان کی مدد سے، غیر ملکی طاقتوں کی مدد سے یہ اقتدار میں آتے ہیں. تو آپ نے صدارتی نظام جو بنانا ہے، اس کی طریقہ کار ہی کچھ ایسا ہوگا کہ آپ وہ تمام دروازے بند کر دیں کہ غیر ملکی طاقتیں یا روپیہ یا پیسہ یا قومیت یا لسانیت یا عصبیت یا برادری، یہ سب چیزیں انفلوئنس کر سکیں ملک کے صدر کے انتخاب میں. ناپاک اور پلیت اور جاہل ترین لوگ صرف اس لیے کہ وہ سیاسی جماعت کے ممبر ہوتے ہیں، وہ ملک کے گورنر اور وزیر اعلیٰ لگائے جاتے ہیں، ملک کے سینیٹرز بنتے ہیں، سینٹ کمیٹیز کے چیئرمین بنتے ہیں، پاکستان کے نیشنل پالیسیز بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو انگوٹھا چھاپ جاہل ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں، خائن ہوتے ہیں. چونکہ یہ سو کال ڈیموکریٹک پروسیس ہی یہی ہے کہ چونکہ پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں، لہٰذا کل کوئی حجام تھا تو آج وہ منسٹر آف انٹیریئر بنا ہوا ہے، کل کوئی طوائفوں کے بازار میں گجرے بیچتا تھا تو آج وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. یعنی یہ اس قدر ناپاک اور پلیت نظام جو ہے، جس میں جس شخص کو دنیا میں نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، وہ سیاست میں آ جاتا ہے. اور یہ سیاستدان ہی نہیں ہیں، ہمارے سیاست باز ہیں، پروفیشنل جواری. تو اب اس سارے نظام کو ہم کس طرح درست کریں؟ اسی لیے بار بار جو قائد اعظم نے بھی کہی کہ صدارتی نظام کا طریقہ کار جو ہم بتائیں. اگلا سوال جیسے کہ صدر کیسے منتخب کریں گے؟ پاکستان میں ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، یہ ہمارا اعلیٰ ترین ادارہ ہے ملک میں. اس میں پاکستان کی تمام مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان اس کے ممبر ہوتے ہیں. اب چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے، لہٰذا وزیر اعظم بھی اس کے ممبر ہیں، وزیر اعلیٰ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں، سینٹ کے چیئرمین، یہ سب. نیشنل سیکیورٹی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول اور ملٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الیکٹڈ سو کالڈ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز، جو کہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، الیکٹڈ پیپل سو کالڈ. آپ کو پورے پاکستان میں کیا 3 یا 4 لوگ ایسے نہیں ملیں گے کہ جو اس قابل ہوں کہ جن کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ریاست پاکستان کے سربراہ بن سکتے ہیں؟ ان کو بننا چاہیے. ان میں نگاہ بلند ہے، سخن دل نواز ہے، جاں پرسوز ہیں، یہ دلیر لوگ ہیں، وزڈم ہے، فراست ہے، ان کی دین کے اوپر اور تاریخ کے اوپر گہری نگاہ ہے، سوشیولوجی کو، سائنسز کو سمجھتے ہیں، جدید دنیا کے تقاضوں کو، جیو پالیٹکس کو جانتے ہیں. پاکستان بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے، مگر یہ لوگ سیاسی جماعتوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہمارا اعلیٰ ترین انٹیلیجنس کے اور پروفیشنل اور ڈیفنس کے ادارے ہیں، جو پورے ملک کی سیکیورٹی جن کے ذمہ ہیں، آپ ان کو ٹاسک کریں کہ ملک میں سے 4 یا 5 لوگ ہمیں ایسے نکال کے دیں. آپ پوری قوم سے کہیں کہ جس آدمی کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کا نام آپ لکھ کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کو بھیج دیجیے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پاس 1000-2000 نام آ جائیں گے، شاید جس طرح ہمارا ملک کا حال ہے اس میں 2 کروڑ نام آ جائیں. اب اس میں سے آپ سلیکٹ کر کے 6 یا 7 لوگ نکال لیں، 5 لوگ نکال لیں، 4 نکال لیں. ان کا ایگریسو انٹرویوز ہوں، ان کی بیک گراؤنڈ چیک ہوں، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے کہ پچھلے 30-40 سال میں انہوں نے پاکستان کی کیا خدمت کی ہے، کیا ان میں وہ صلاحیت ہے. ان میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر فوجی جنرل ملے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر بیوروکریٹس ملے. آپ پاکستان کی فورن آفس میں، ہماری بیوروکریسی میں شاندار افسر ہیں کہ جن کا ٹریک ریکارڈ، جنہوں نے پورے پاکستان کو لٹرلی سنبھالا ہوا ہے. غلام اسحاق خان ایک مثال تھے، وابڈا کے چیئرمین تھے، پہلے ایک نائب تحصیلدار بھرتی ہوئے تھے، پھر ہوتے ہوتے وابڈا کے چیئرمین لگے، پھر وہاں سینٹ کے چیئرمین لگے، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان لگے. مگر جس طرح انہوں نے پاکستان کی کوئی 1 ٹکے کی کرپشن نہیں، جو پیٹریاٹ دلیر آدمی
پوری دنیا کا پریشر سٹینڈ لیا اور نیوکلیئر پروگرام پہ اس نے اور کام کر. اس طرح کے لوگ پاکستان بھرا ہوا ہے. اور آپ پاکستان میں سے اس طرح کے 3-4 لوگوں کا منتخب کر کے قوم کے سامنے رکھ دیجئے اور کہیے کہ اب آپ اس میں سے جس کو چاہیں صدر منتخب کر لیں, پوری قوم ووٹ دے ان کو. اب آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو الیکشن کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ پیسہ لگائے گا, وہ روپیہ لگائے گا, وہ برادری, قومیت, ذات کے, صوبائیت کی بنیاد کے اوپر. اب کسی کے پاس آپ نے یہ آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پورے ملک سے چن کے 3-4 آدمی لائے ہیں, آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اس میں سے آپ اپنا صدر منتخب کر لیجئے. اور وہ پاورفل صدر, ایک طاقتور صدر, چونکہ جب صدر ہوگا تو پورے ملک کا صدر ہوگا. پھر 18ویں ترمیم والا فراڈ نہیں ہوگا. یہ زرداری اور نواز شریف جیسے بدبختوں نے یہ بنایا تھا اسی لیے کہ پاکستان کی فیڈریشن کو کنفیڈریشن کر دیں, صوبوں کو مرکز سے مضبوط کر دیں, اور آخر میں جو مرکزی حکومت ہے اس کا اختیار صرف اسلام آباد تک محدود کر دیں. یہ ساری غداریاں ختم کرنی پڑیں گی. دائرہ فیڈرل پریزیڈنٹ ہوگا, وہ مضبوط مرکزی صدر ہوگا, اور پھر وہ صدر اپنی کابینہ لے کر آئے, وہ بہترین لوگ سلیکٹ کرے, وہی انہی سارے لوگوں کو نیشنل سیکیورٹی کونسل دوبارہ ویٹ کرے کہ بھئی جن لوگوں کو صدر اپوائنٹ کر رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ امریکہ سے آپ زلفی بخاری لے آئیں یا معید یوسف لے آئیں یا باقر رضا لے کر آ جائیں جیسے بھی ہوا. آپ کو اس کو پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل ویٹ کرے گی. جب ویٹ کرے گی تو پھر وہ ڈیفائن کرے گی کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ ملک کی کابینہ بن سکتے ہیں, ملک چلانے کے لیے ایڈوائزر لگ سکتے ہیں پریزیڈنٹ کے. اور یہ ٹیم جو ہوگی, جو پوری طرح سے ویٹڈ ہوگی, نیشنلسٹ ہوگی, پیٹریوٹ ہوگی, اسلامک ہوگی, پاکستان کی آئیڈیالوجی نظریات کو فالو کرنے والی ہوگی, یہ ٹیم پھر پاکستان کا نظام چلا جا کر بیٹھا. تو یہ سب نہ کریں پاکستان کے ساتھ. جو خطرات ہیں ہمارے اطراف میں, اس کا تقاضا ہے کہ میں مضبوط مرکزی حکومت فوری طور پر چاہیے. یہ کام فوج کرے, ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کرے, ہماری سول بیوروکریسی کرے, عدلیہ کرے, پرائم منسٹر ہمت کرے, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ نہیں کرے گی. یہ لوگ اگر جس دن ان کو پتہ لگا کہ پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم آ رہا ہے, یہ پاکستان کو آگ لگا دیں گے, کیونکہ پھر ان کے پاس نہ طاقت ہوگی نہ لوٹ مار کا طریقہ, بلکہ ان کو تو احتساب کا خوف ہوگا. جنوین احتساب ہوگا, پھر وہ احتساب نہیں جو لاہور ہائی کورٹ آج کل کرتی. تو یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم میں آدمی کہاں سے لائیں گے, کیا 22 کروڑ میں آپ کو 4 پاکستانی نہیں ملیں گے ایسے؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں پوری قوم کہ ہم 4 اچھے لوگوں کو اوپر لا سکیں اور قوم سے کہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو صدر بنا لو, اور وہ اپنی ٹیم لے کر آئے, اس کے بعد بہترین پاکستانیوں کے آپ کو مشکل سے 30-40 پاکستانی چاہیے پورا ملک چلانے کے لیے, صرف 30-40 پاکستانی چاہیے, 10-12 وزیر, چند گورنرز, دیٹس اٹ. اچھے آرمی چیف, اچھا چیف جسٹس, اچھے بیوروکریسی سے چند 30-40-50 ٹاپ سیکرٹریز سیاسی نظام کو چلانے کے لیے, آپ کے ملک کے ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے. آپ کو 100-150 لوگ اچھے مل جائیں, کیا 22 کروڑ میں 100 نہیں ہے؟ لیکن وہ اوپر لائے نہیں جاتے. بیوروکریسی میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جو سیاسی جماعتیں جن کو لے کر آتی ہیں تاکہ وہ ان کی کرپشن کو سپورٹ کریں. ججز ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو سیاسی جماعتوں کے وفادار ہوتے ہیں تاکہ ان کو ریلیف دیں, جیسے ابھی نواز شریف اور زرداری کو ریلیف مل رہا ہے. تو آپ کو اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی تبدیل کر سکتا ہے. پرائم منسٹر آج کر سکتے ہیں, ریفرینڈم کروائیں ملک میں, لوگوں سے پوچھیں کہ جی آپ صدارتی نظام پہ جانا چاہتے ہیں, ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہو گئی ہے, لگائیں ایمرجنسی. پاکستان کے اندر ججز بھی کرپٹ ہو چکے ہیں, لہذا جوڈیشری پہ اعتبار نہیں ہے قوم کو, ہو سکتا نہیں. لہذا اب صرف آخری ایک لاسٹ ریزورٹ امید رہ جاتی ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے, جہاں پہ ایئر فورس چیف بھی ہیں, آرمی چیف بھی ہیں, نیول چیف بھی ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں, ڈی جی ایم آئی بھی ہیں, ڈی جی آئی بی بھی ہیں, پاکستان کے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں, ہمارے ٹاپ بیوروکریٹس ہیں. اس میں آپ چلیں عدلیہ کے نمائندے شامل کر لیں, اس میں آپ معاشرے میں سے چند ایک لوگوں کو شامل کر لیں, ہماری جو کسان ہیں اور ہمارے جو ٹریڈرز ہیں اور ہمارے جو بزنس مین ہیں, بزنس کے ایک اچھی ٹیم بنا لیں جو ملک کے بڑے فیصلے کرنے کے لیے جن سے آپ رائے لیں, مشورے لیں, جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو. اب یہ لوگ کسی سیاسی جماعت کے تو نہیں ہیں جو آرم فورسز کے چیفس ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسی 11-12 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے ہیڈس کو سب مل کر ایک فیصلہ کریں کہ یہ شخص پاکستان کے لیے, جیسے روس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ نے پوٹن کو لایا تھا, ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تلاش کریں پورے پاکستان میں سرونگ اور ریٹائرڈ میں آپ کو کون سے اچھے لوگ ملتے ہیں جن کو ڈیوٹی دی جا سکتی. کوئی ٹیم بنائے 30-40 لوگوں کی, اینڈ لیٹ دم ورک, اور 3-4-5 سال کے لیے پاکستان کو اسٹیبل کر لیں گے. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیں تو, نہیں کریں گے تو پھر ہلاکو خان کی تلوار آ کے سب صاف کر دے گی, اور جو دھواں اٹھے گا اس دھوئیں میں سے جو کھڑا ہو جائے گا پھر وہی پاکستان کو ٹھیک کرے گا.
اس پاکستان کی اللہ خیر کرے گا، لیکن پاکستانیوں کے لیے بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ تو پاکستان کے حکمرانوں، اشرافیہ، آرمی چیف، چیف جسٹس، پرائم منسٹر جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں وقت نہ ضائع کریں۔ اللہ قیامت تک آپ کو یہ موقع نہیں دے گا۔ The little window of opportunity that you have، یہ انڈیفینیٹ نہیں ہے، یہ دروازہ بند ہو جائے گا جلدی۔ اس کے بعد آپ فیصلے نہیں کریں گے، پھر آپ کے لیے فیصلے کیے جائیں گے، اور اللہ جس تلوار کو چاہے گا استعمال کرے گا، آپ کے لیے فیصلہ کرے گا۔